آج پاکستان کے ایک ایسے گاؤں میں موجود ہیں جہاں کوئی بھی شخص بے روزگار نہیں ہے۔ یہاں بھیڑ بکریوں کے اون سے رنگ برنگی گرم اعلیٰ کوالٹی کی چادریں اور شالیں تیار کی جاتی ہے اور سیزن میں ماہانہ تقریباً 3 ارب سے زائد کا کاروبار ہوتا ہے۔ اسلام پور آج کل پوری دنیا میں سرد موسم کے حامل خطوں میں اپنے ہنرمندوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں تیار ہونے والی چادریں، گرم شال، پکول یعنی اون سے بنی روایتی ٹوپی اور واسکٹ نہ صرف اندرون ملک بلکہ افغانستان، روس، یورپی ممالک اور دنیا کے ہر اس خطے میں بھیجی جاتی ہے جہاں درجہ حرارت منفی رہتا ہے۔ پورے گاؤں میں 4,500 ہزار کھڈے ہیں۔ کھڈا زمین میں کھودا گیا وہ مخصوص قطعہ زمین ہے جہاں بیٹھ کر ہنرمند روایتی مشینوں سے چادر تیار کرتے ہیں۔ ہر کھڈے پر 3 سے 6 تک چادریں یا شالیں روزانہ کی بنیاد پر تیار ہوتی ہے۔ اس حساب سے کہا جا سکتا ہے کہ گاؤں اسلام پور میں روزانہ 15 تا 16 ہزار مختلف کوالٹی کی چادریں اور شالیں تیار ہوتی ہے۔ یہاں آرڈر پر تیار ہونے والی چادروں کی قیمت بسا اوقات 1 لاکھ روپے سے بھی متجاوز ہوتی ہے۔ اسی حساب سے گاؤں اسلام پور میں روزانہ 8 کروڑ روپے کا کاروبار ہوتا ہے اور یہ ماہانہ 2 ارب 70 کروڑ کی حد عبور کرتا ہے۔ ایک چادر یا شال کی قیمت 500 سے لے کر 40 ہزار روپے تک ہے اور یہ نرخ معمول کے مطابق ہے۔ کھڈے سے وابستہ لوگوں کی تعداد 40 ہزار سے زائد بنتی ہے، جن میں اسلام پور گاؤں، منگورہ شہر اور آس پاس کے علاقوں کے دکاندار، خام مال لانے، تیار کرنے والے اور تیار مال واپس چھوٹی بڑی منڈیوں تک پہنچانے والے شامل ہیں۔ بالفاظ دیگر اسلام پور گاؤں کے ساتھ ضلع سوات کے 50 ہزار خاندانوں کی روزی روٹی وابستہ ہے۔ بیکار ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ بیکاروں کے علاوہ اسلام پور میں اتنا کام ہے کہ یہاں کوئی بھی شخص بے روزگار نہیں ہے۔ گاؤں میں 2 قسم کے کھڈے ہیں۔ ایک تو روایتی کھڈے ہیں جن کے لیے باقاعدہ طور پر زمین کھودی جاتی ہے، جبکہ دوسری قسم میں زمین کے اوپر مشین نصب کی جاتی ہے۔ اول الذکر کھڈا جگہ کم گھیرتا ہے جبکہ مؤخر الذکر زیادہ۔ دونوں قسم کے کھڈوں میں نصب مشینوں میں بعض میں 2 گیئر لگے ہوتے ہیں اور بعض میں 4۔ 2 گیئر والی روایتی مشین پر بنی چادر یا شال ہلکی ہوتی ہے جبکہ 4 گیئر والی مشین کی چادر بھاری ہوتی ہے۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی ہر طرف رنگ برنگی شالیں اور چادریں نظر آتی ہے۔ ہر دوسری تیسری عمارت میں ہنرمند اپنے کام میں مصروف نظر آتے ہیں۔ گھروں میں عورتیں دھاگے تیار کرنے یا تیار شدہ چادروں کے جھالر تیار کرنے میں مگن ہوتی ہے۔ چادر مہنگی ہو تو ان کی مزدوری زیادہ ہوتی ہے، چادر سستی ہو تو اس حساب سے مزدوری بھی کم ہوتی ہے۔ 2 پھولوں والی چادر سستی ہوتی ہے اور اسے تیار کرنے کے 200 روپے ملتے ہیں، جبکہ 3 پھولوں والی چادر مہنگی ہوتی ہے۔ اس کے لیے محنت بھی زیادہ درکار ہوتی ہے، اس لیے اس کی 400 روپے مزدوری ملتی ہے۔ ایک دن میں کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 6 چادریں تیار ہوتی ہے۔ مردانہ چادروں کے اوپر بننے والے نقش و نگار، جنہیں یہاں روایتی طور پر پھول کہتے ہیں، میں یہاں سوات کی قدیم روایات اور تہذیب کی عکاسی کی جاتی ہے۔ اس کے لیے عموماً 4 سے لے کر 6 رنگ کے دھاگے استعمال ہوتے ہیں۔ تار سے چادر تیار کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ کچھ تار ایسے ہیں جنہیں یہاں گاؤں میں ہی تیار کیا جاتا ہے، جبکہ زیادہ تر تار باہر سے منگوایا جاتا ہے، جس کے لیے بڑی منڈی پشاور ہے۔ تار مہیا ہونے کے بعد چادر تیار کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ شال جب تیار ہوتی ہے تو یہاں گھروں میں عورتیں اس کا جھالر بناتی ہیں۔ جھالر کا عمل مکمل ہونے کے بعد اس کی رنگائی شروع ہوتی ہے۔ رنگائی کے بعد اس کو صاف پانی سے دھویا جاتا ہے اور اسے استری کیا جاتا ہے اور آخر میں اسے دکاندار کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اسلام پور میں داخل ہوتے ہی لگ بھگ 60 دکانوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا بازار آتا ہے۔ تمام دکانوں میں یہاں کا تیار شدہ مال سلیقے سے رکھا گیا ہوتا ہے، جسے دیکھتے ہی خریدنے اور زیب تن کرنے کو جی چاہتا ہے۔